أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حضرات، کل جس آیت پر بات ہوئی تھی اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ توریت کا کیا مقام و مرتبہ تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ ہم نے اس کے اندر ہدایت کا اور روشنی حاصل کرنے کا سامان رکھا تھا، لیکن ان کی کتاب کے محافظین کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو شہادت حق کا فریضہ انہیں انجام دینا تھا، انہوں نے اس میں کوتاہی کی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معمولی دنیاوی فائدے کی خاطر انہوں نے بیچ دیا. پھر توریت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر کہا گیا تھا. آج جو آیت ابھی تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 جو بھی تلاوت کی گئی، اس میں قصاص کے تعلق سے توریت میں جو حکم دیا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور یہ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا، طے کیا تھا. کیا تھا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، دیکھیے جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے میں ناک لی جائے گی، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. فمن تصدق به، جو شخص کوئی معاف کر دے فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بنتا ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ در حقیقت ظلم کرنے والے ہیں. اس آیت میں قصاص کے تعلق سے تفصیلی بات بیان کی گئی ہے کہ یعنی ہم نے یہودیوں کے لیے بھی یہی قانون رکھا تھا. کیا معلوم ہوا؟ امت مسلمہ کے لیے قرآن جن سے مخاطب ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے گا تو اس کے بدلے میں جان لی جائے گی. والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلامی قانون جہاں نافذ ہوگا، اسلام اقتدار پر ہوگا، اسلام کے پاس طاقت ہوگی نافذ کرنے کی، تو اسلام وہاں کیا کرے گا؟ اسلامی حکومت کے مطابق یہ قانون ہوگا والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں کسی کی آنکھ لی جائے گی. والانف بالانف، کسی نے ناک پھوڑ دی اور ناک زخمی کر دی بلکہ چہرے کی شناخت نہیں مٹا دی تو حکومت عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کی بھی ناک اسی طریقے سے زخمی کر دی جائے گی، پھوڑ دی جائے گی. والاذن بالاذن، کسی نے کان کاٹ دی تو شریعت کیا کرے گی؟ کان کاٹنے والے کے کان کاٹنے کا حکم دے گی. والسن بالسن، دانت اگر کسی نے توڑ دی تو دانت توڑ دیے جائیں گے. والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. مان لیجیے کسی نے زخم کر دیا چاقو لے کر کے، کسی اور دھاردار چیز سے کوئی زخم کر دیا، اور سامنے والے کے بس میں ہے اتنا اختیار ہے کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا یہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ زخم کا قصاص ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مان لیجیے کسی نے چاقو سے، دھاردار چیز سے کسی سے بھی زخمی کر دیا، سامنے والا بھی وہی سیم اسی طریقے کی اسی مقدار میں کرے گا. کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ والجروح قصاص، اگر اسی طریقے کا زخم بالکل اسی طریقے کا اتنی ہی گہرائی کے ساتھ اتنی ہی چوٹ کے ساتھ اگر کرنے پر قادر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو لازماً اس کو دیت لینی پڑے گی، اس کو دیت دینی پڑے گی. مارنے کا یہاں پر حکم نہیں، کیونکہ زیادتی کا امکان ہے.
فمن تصدق به، یہ تو شریعت کا قانون ہے کہ اس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی معاف کر دے، جان کسی کی لے لی گئی تو مقتول کے وارثین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیت لے لیں گے، ہم اس کی جان بخش دیں گے، معاف کرا دیں گے۔ اسی طریقے سے باقی جو سزائیں سنائی گئی، اگر سامنے والا معاف کر دے، سیکنڈ پارٹی اگر معاف کرنے پر آ جائے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا جو ہے ان لوگوں کی گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے، بڑے چھوٹے جو بھی روزمرہ کے جو گناہ انسان کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، یہ اس کے کفارے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کسی کی جان بخش دی، یہ قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، لیکن یہ کہا کہ سامنے والا اگر معاف کر دے تو فہو کفارۃ اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہاں بھی انسان کی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی محترم ہے۔ بس یہ قوانین اس لیے لاگو کیے گئے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، سب کے ساتھ ایک معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے جب ایسے قوانین کا ذکر آتا ہے تو بڑے چراغپا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑ دی جا رہی ہے۔ ایک آنکھ کسی نے کسی کی پھوڑ دی، سامنے والے کی آنکھ اگر پھوڑی جائے گی، بتائیے دنیا کے اندر کتنا امن ہوگا؟ کون ہمت کرے گا کسی کے آنکھ، کان اور دانت توڑنے کی؟ کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ایسے قوانین بتائے اور یہ کہا کہ یہی قانون ہے، لیکن اگر کوئی سامنے والا معاف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُم، یہاں بھی وہی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جیسے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، قرآن مجید ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اپنی ذاتی رائے کہیں پر نعوذ باللہ تھوپتا ہے، یا اس کو بالائطاق رکھ کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو فوقیت دیتا ہے۔ پہلے تو کہا گیا کہ اولئک هم الکافرون، کافر یہی لوگ ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے اولئک هم الظالمون، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، اس کو کوئی نظر انداز کر دے، اس کو چھوڑ دے اور اپنے من کے مطابق فیصلے کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور شریعت کے احکامات کو پامال کرنے والے سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے آنے والی آیتوں میں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اور انجیل کے تعلق سے اور انجیل کے اندر جو باتیں تھیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے، قرآن مجید کے آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔